अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदाए शुक्र बजा लाने, अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने और पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहने के लिए मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन की जारहियत को मौसर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम बिलखुसूस उलमाए कराम आज पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, शहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। दुश्मन के राफेल फेल हो गए, एयर बेसेस खंडरात में तब्दील हो गई, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। भारत ने पाकिस्तान की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। हमारे जर्री जवानों ने भारत को चंद घंटों में ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसूलों की बुनियाद पर फतह हासिल हुई है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हर शहीद की मां को सलाम अकीदत पेश करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक के जंग बंदी कोशिशों में किरदार को सराहा। एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। पाक भारत कशीदगी और जंग बंदी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में कहा है कि मुझे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाक बहरिया और फजाइया पर हमेशा से यकीन रहा है। हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने भारत की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर मुमलिकत का मजीद कहना है कि आज हमारे कौम का अज़्म बेमिसाल है। यही अज़्म हमारे आबाओ अजदाद के दो कौमी नज़रिए को तक़वियत बख्शता है। बहैसियत इस्लामी रियासत और अल्लाह पर हमारे ईमान ने हमें अपने हजम से 5 गुना ज़्यादा बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत और हिम्मत अता की। मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। आलमी ताकतों की कोशिशों से पाक भारत 4 रोजा जंग का खात्मा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हफ्ते को दिन 4:30 बजे से जंग बंदी का आगाज हुआ। दोनों ममालिक किसी तीसरे मुल्क में सिंतास मुआहदे समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। अमरीका का ऐलान सामने आ गया। जंगबंदी पर रजामंद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का ऐलान कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। अमेरिका ने रात भर मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक को रजामंद कर लिया। कॉमन सेंस और अकल के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान नायब सदर JD वेंस और उनके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और दोनों ममालिक के मुशीरान कौमी सलामती से बातचीत हुई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये बात खुशाइंद है कि दोनों ममालिक की हुकूमतें फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर रज़ामंद हो गए हैं। मार्को रूबियो ने दानिशमंदी, समझदारी और तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए और अमन का रास्ता चुनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत तमाम मुतनाज़ा मसाइल किसी तीसरे मुल्क में मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे।
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعطائی کا ٹیلی فون. دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال، جنگ بندی اور دو طرفہ تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈاکٹر عبدالعطائی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور اسے جنوبی ایشیا میں امن کی جانب مثبت قدم قرار دیا. اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار امن، استحکام اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے مصر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. دونوں وزراء خارجہ نے باہمی روابط کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا. قوم کو فتح مبارک، پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی شاندار فتح پر مبارکباد دی ہے. کہا وزیر اعظم افواج پاکستان اور نواز شریف نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، دنیا کو سمجھا دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. مریم نواز نے کہا پاکستان محفوظ اور محب وطن ہاتھوں میں ہے. بھارت سے سنتاس معاہدے اور دہشت گردی کے مسئلے پر بھی بات چیت ہوگی. بھارت سے بات چیت میں کشمیر کا مسئلہ بھی زیر غور آئے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت کے طاقت کا غرور خاک میں مل گیا ہے. ہماری کامیابی کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. بھارت شاید ہم سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا. بھارت کو جو خوش فہمی ہو گئی تھی اب ضرور اس پر نظر ثانی کریں گے. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو رگڑا دے کر شاید اپنی شرائط پر لائیں گے. ہم بار بار بھارت کو پہلگام واقعے کی تحقیقات اور ثبوت دینے کا کہتے رہے. پہلگام واقعے کی تحقیقات پر سارے ممالک ہمارے موقف کی حمایت کر رہے تھے. اس سارے عمل میں بھارت کی ساکھ پر سوال آ چکا ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت کی ملٹری اسسمنٹ ناکام ثابت ہوئی ہے. خواجہ سے بولے کہ ترکیہ، آذربائیجان اور چین نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی. یو اے ای، سعودی عرب، قطر کی ہمدردیاں بھی پاکستان کے ساتھ تھیں. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی بہادری اور قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں. قوم کو مبارکباد. سلام پیش کرتا ہوں کہ بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا. ہم نے جوابی آپریشن کیا تو 24 گھنٹے سے پہلے بھارت بات چیت پر تیار ہو گیا. پاکستان ایئر فورس نے تاریخ رقم کی اور بھارت کے 5 جہاز گرائے. پاک فضائیہ نے وہ جہاز بھی گرائے جو آج تک کسی نے نہیں گرائے. ہماری افواج میں وہ صلاحیت ہے کہ منہ توڑ جواب دے سکتی ہے. بھارت کے 100 سے زائد ڈرون حملے ناکام بنائے اور منہ توڑ جواب دیا. پاکستان نے واضح کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی. پاکستان کے جواب کی گونج ایسی تھی، بھارت بات چیت کے لیے تیار ہو گیا. The great Pakistan demonstrated incredible restraint. We acted purely in self-defense when our brained armed forces, and particularly our Air Force, shot down 5 Indian aircraft on the night of that initial assault. But our Air Forces demonstrated that they, while less in number, are far more efficient in the skies, and our armed forces will demonstrate that while they may be larger in number, as the saying goes, the larger they are, the greater they fall. And that Pakistan will fight. We're currently fighting it in the battlefield and in the skies, and we'll continue to fight it in the platform of diplomacy in the United Nations and elsewhere. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مضبوط دفاعی قوت قوم کے اتحاد نے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. ایک بیان میں مولانا فضل الرحمان نے کہا مشکل گھڑی میں بھارتی جارحیت کے مقابلے میں اللہ کریم کی مدد و نصرت اور قوم کی ثابت قدمی نے پاکستان کو سرخرو کیا. پوری قوم، سیاسی قائدین اور افواج پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خطے کو آگ اور خون میں دھکیلنے کی بھارتی اور اسرائیلی سازش ناکام ہوئی. مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ حالیہ تنازع میں برادر ملکوں خصوصاً سعودی عرب اور دیگر کے مثبت کردار کو سراہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ پیش رفت اور جنگ بندی پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان 12 مئی دوپہر تک سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے خطے کے امن و استحکام کی خاطر سیز فائر قبول کیا. 7 مئی سے بھارت کی پاکستان کی خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں ہوئیں. بھارتی ڈرون اور میزائل حملوں سے سیکیورٹی ماحول مزید غیر مستحکم ہوا. 9 اور 10 مئی کی رات بھارتی میزائل حملے PF بیسز اور ایئرپورٹس نشانہ بنائے گئے. پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق استعمال کیا. پاکستان نے اپنی سرزمین اور
عوام کے تحفظ کے لیے اقدام کیا۔ پاکستان نے کامیابی سے دفاع کر کے بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ بھارت کا خطے میں نیا معمول قائم کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ پاکستان بھارت کو خطے میں بالادستی قائم کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت کی جنگی جنونیت دنیا کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چین، سعودی عرب، ترکی، برطانیہ، یورپی یونین اور G7 ممالک سمیت دنیا بھر کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، مذاکرات کے ذریعے تنازعات حل کرنے پر زور۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی ہر کسی کے مفاد میں ہے۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان کا بھی خیر مقدم، کہا دونوں ممالک کو جنگ بندی کا احترام کرنا ہوگا۔ سعودی عرب کا بھی سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم، سعودی وزیر خارجہ نے کشیدگی میں کمی کو خوشائند قرار دیا۔ چینی ترجمان دفتر خارجہ نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے تحمل اور ذمہ دارانہ رویے کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ویسے تو یہ دن منانے کا مقصد ماں کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن آج پاکستان کے بہادر سپوتوں نے دشمن کو دندان شکن جواب دے کر اپنی دھرتی ماں کا قرض چکا دیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں اسلام آباد سے زاہدہ راؤ۔ کے عالمی دن پر جہاں دنیا بھر میں محبت کے پیغامات دیے جا رہے ہیں، وہیں آج پاک دھرتی کے شیر دل سپاہی دشمن کو للکار رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاک افواج ہمہ وقت تیار تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب دشمن نے اپنی پرانی روش کو دہرایا، لیکن جواب میں ملی وہ للکار جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آپریشن بنیان مرصوص کے تحت پاک افواج نے نہ صرف دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے، بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ دھرتی ماں کے بیٹے جاگ رہے ہیں، وطن کی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ یہ وہ قربانی ہے جو ہر ماں کے دل کو اطمینان دیتی ہے کہ اس کا بیٹا فقط اس کا نہیں بلکہ پوری قوم کا محافظ ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں۔ پاک افواج کو سلام، اور ان عظیم ماؤں کو بھی جنہوں نے ایسے سپوت دھرتی ماں کو دیے۔ بھارت کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی میڈیا نے حسب روایت اس خلاف ورزی کا الزام پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ سیز فائر کے باوجود بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ بھارت نے LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، ایسا بتانا ہے سیکیورٹی ذرائع کا۔ سیز فائر کے باوجود بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور فائرنگ کی گئی ہے۔ سیز فائر کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ بھارتی افواج کی تحصیل برنالہ کے پرامن دیہات پر بلا اشتعال مارٹر شیلنگ شروع۔ نالی، تھب، پتنی کوٹ، جمیل اور گرد و نواح کے علاقوں میں گولہ باری سے شہری خوف و ہراس کا شکار، مکانات کو جزوی نقصان۔ بھارت نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے امن کے تمام اصول روند ڈالے۔ پاک فوج کی جانب سے بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی جاری۔ پاکستان کی جانب سے عالمی سفارتی کوششوں کو موقع دینے کی خواہش کو کمزوری سمجھنا بھارت کو لے ڈوبا۔ پاکستان کے غیر متوقع سخت جواب نے بھارت کو صلح پر مجبور کر دیا۔ مطابق پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو ابتدائی حملوں کا جواب دینے سے گریز کیا اور سفارتکاری کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ جمعہ کو فریقین کے درمیان معاہدے کے حوالے سے نمایاں پیش رفت کے باوجود ہفتہ کو الصبح بھارت کی جانب سے 3 ایئر بیسز پر حملے نے پاکستان کو حیران کر دیا۔ پاکستان نے سمجھا اب سفارتکاری کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جواب میں پاکستان نے بھارت کے فضائی اڈوں اور فوجی اہداف کو اس قوت سے نشانہ بنایا کہ بھارت حیران رہ گیا اور اسے پاکستان سے امن اور جنگ بندی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہونا پڑا۔ پاک فوج کے ترجمان نے آنکھ کے بدلے آنکھ کا بیان بھی دیا۔ CNN کے مطابق امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ پاک بھارت کشیدگی میں مسلسل اضافے پر قریبی نظر رکھے ہوئے تھے کہ اس دوران جمعہ کے روز انہیں ایسی خطرناک انٹیلیجنس موصول ہوئی جس پر انہیں متحرک ہونا پڑا۔ امریکی صدر کو بریفنگ کے بعد نائب صدر JD وینس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا۔ امریکی نائب صدر نے بھارتی وزیر اعظم کو بتایا تنازع ڈرامائی انداز میں نمایاں کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارت کو پاکستان سے براہ راست بات کرنی چاہیے اور کشیدگی میں کمی کے دستیاب آپشنز پر غور کرنا چاہیے۔ جنگ بندی پر اصولی رضامندی کے بعد بھی بھارت نے مزید راکٹس فائر کیے جس کا پاکستان نے جواب دیا۔ تاہم امریکی یقین دہانیوں کا مطلب ہے پاک بھارت امن مذاکرات جاری رہیں گے۔
अमरीकी सालिसी के बाद पाकिस्तान और भारत में सीज फायर के बाद भारतीय शहरियों ने अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद का सिलसिला शुरू कर दिया। एक्स पर एक सारिफ ने यहां तक लिख दिया कि नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में मरने वालों को धोखा दिया है, ये कमजोर वजीर आजम है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कई रोज तक जारी रहने वाली कशीदगी और झड़पों के बाद अमरीकी सालिसी के नतीजे में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। सीज फायर के ऐलान पर इंडियन शहरियों की जानिब से भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। ज़ारा परवाल नामी एक सारिफ ने एक्स पर लिखा, तो अब अमरीकी सदर हम इंडियंस को ट्वीट के जरिए बताएंगे कि हमारी हुकूमत ने क्या फैसला किया है। यह हमारी हुकूमत और मीडिया का मजाक है। अनकत मैनिक नामी सारिफ ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में मरने वालों को धोखा दिया है, ये एक कमजोर वजीर आज़म है। रेशमा आलम नामी सारिफ ने साबिक इंडियन वजीर आज़म इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, वो एक आयरन लेडी थी लेकिन ये एक सायरन मैन है। तेजस्वी प्रकाश नामी सारिफ लिखते हैं, CNN के रिपोर्टर कहते हैं कि ये इंडिया था जिसने पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका से राबता किया। ये हमले इंडिया की तवक्को के खिलाफ थे। ये अहमकानापन बंद करें और अपनी शिकस्त तस्लीम करें। ये दुनिया आपके हामियों की तरह अंधी नहीं है मोदी जी। नाज़रीन, ABN न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।